السلام علیکم۔ حیا کے جہاں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ محبت ہو گئی بائی اشتیاق احمد، قسط نمبر 15 میں خوش آمدید۔ تو جی شروع کرتے ہیں۔ سین وہاں سے شروع ہوتا ہے جب یوسف سلیم کہتا ہے کہ میری بھی ایک درخواست ہے۔ ہاں کہو امی جان قدرے رنجیدہ ہو چکی تھیں۔ آپ آج کل میں اس کے والد سے مل لیں، لڑکی کو بھی دیکھ لیں، گھر بھی آپ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ کیا واقعی؟ جی ہاں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لڑکی کو دیکھ کر اور اس کے گھر کو دیکھ کر اور لڑکی کے والد سے مل کر اپنا فیصلہ خود بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اوہ یوسف، بات فیصلہ بدلنے کی نہیں ہے، بات زبان کی ہے، اور اپنی زبان سے میں خود ان سے رشتہ مانگ آیا ہوں۔ اگر رشتہ انہوں نے مانگا ہوتا تو بات ہی کچھ اور ہوتی، لیکن پھر بھی ہم ان سے ملاقات کریں گے۔ ان سے معلوم کر لو آج آنا ہے یا کل۔ وہ تو آج ہی ملاقات کے لیے تیار ہیں، بلکہ وہ تو کئی دن سے آپ دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ بس میں ہی بات کرتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ اچھی بات ہے، آج ہی چلتے ہیں۔ میں یہ سن کر خوش ہو گیا۔ مجھے یقین ہوا چلا تھا کہ سیما اور اس کے والد سے مل کر اور ان کی محل نما کوٹھی دیکھ کر اور یہ جان کر ان کی ایک ہی بیٹی ہے اور یہ سب کچھ اسی کا ہے، وہ ضرور فوراً مان جائیں گے۔ میں نے سیما کو فون کیا، وہ فوراً چہکی آواز میں بولی، ہاں تو کیا رہا، آ رہے ہیں یا نہیں؟ آ رہے ہیں، آج شام ٹھیک 6 بجے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ مرحلہ تو طے ہوا۔ اس نے مسرت سے بھرپور انداز میں کہا، اور میں نے ہنستے ہوئے فون بند کر دیا۔ ہم لوگ 6 بجے سیما کے دروازے پر پہنچ چکے تھے اور گھنٹی بجاتے ہوئے جہاں میرا دل دھک دھک کر رہا تھا وہاں یہ دعائیں بھی کر رہا تھا کہ امی جان اور ابا جان کو یہ رشتہ پسند آ جائے اور وہ اس رشتے کا خیال تک دل سے نکال دیں۔ سیما اپنے والدین کے ساتھ کھڑی نظر آئی، اور سچ تو یہ ہے کہ کاسنی رنگ کے خوب ترین لباس میں وہ اس قدر جچ رہی تھی کہ میں خود بھی دنگ رہ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے اسے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہو، یا پھر آج سے پہلے جیسے میں نے اسے غور سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ السلام علیکم۔ امی جان اور ابا جان کی آواز سن کر میں چونک اٹھا۔ میں نے بھی گڑبڑا کر کہا، السلام علیکم۔ کہاں پہنچ گئے تھے؟ سیما مسکرائی۔ میں بھی جواب میں مسکرا دیا۔ وعلیکم السلام، سردار خالد بولے، اور پھر وہ ہمیں اندر لے گئے۔ ڈرائنگ روم بہت اچھے انداز میں ترتیب دیا گیا تھا۔ لگتا تھا سیما نے اس پر خوب توجہ دی ہے۔ گھر میں اگرچہ 3 ملازم تھے، لیکن یہ کام ملازموں کا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر سب صوفوں پر بیٹھ گئے۔ یہ ہیں میرے والد نثار احمد اور میری والدہ خالدہ بی بی، اور ابا جان یہ ہیں سیما کے والد سردار خالد صاحب۔ سیما کا نام تو آپ کو معلوم ہی ہو چکا ہے۔ ہاں شکریہ، دونوں مسکرا دیے۔ اب بات چیت کا دور شروع ہو گیا۔ جلد ہی ملازم چائے اور دوسرے لوازمات لے آئے۔ سیما بڑھ بڑھ کر چیزیں میرے والدین کی طرف سرکانے لگی۔ وہ ان کے آگے گویا بچھی جا رہی تھی۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا وہ مجھے کس حد تک چاہنے لگی تھی۔ اس کا یہ والہانہ پن میرے والدین کی نظروں سے چھپا نہیں، اگرچہ وہ اپنی باتوں میں الجھے ہوئے تھے۔ ادھر میں اور سیما اپنی باتوں میں گم تھے۔ آج تو غضب ڈھا رہی ہے، میں نے دبی آواز میں کہا۔ کیا واقعی؟ اس نے شرما کر کہا۔ اب دیکھیں بڑے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کو میرے ابو پہلے ہی پسند کر چکے ہیں، رہ گئی میں۔ اب میں اتنی بھی کہیں گزری نہیں کہ آپ کے ابو امی مجھے انفٹ کر دیں۔ کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا، میں نے زور دے کر کہا۔ کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا۔ مجھ سے بچ کر آپ جائیں گے کہاں؟ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کا انداز ہی کچھ ایسا تھا۔ ادھر میں نے سنا سیما کے والد کہہ رہے تھے، مجھے تو رشتہ منظور ہے، اور میرے خیال میں یوسف سے اچھا لڑکا سیما کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا میری طرف سے منظوری ہی منظوری ہے۔ سیما واقعی بہت اچھی بچی ہے، ہمیں اس سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ہم یوسف سے گھر جا کر بات کریں گے اور پھر آپ کو بتا دیں گے۔ ٹھیک ہے، سردار خالد نے فوراً کہا۔ لیکن انکل، آپ ان سے یہیں ہمارے سامنے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ سیما نے بے چینی کے عالم میں کہا۔
یہ کھل کر وہیں بتا سکیں گے، امی جان نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، سردار خالد نے تائید کی۔ پھر ہم کچھ دیر اور بیٹھ کر اٹھ گئے۔ انہوں نے پرجوش انداز میں ہمیں رخصت کیا۔ چلتے وقت امی جان نے ان سے کہا، آپ لوگ بھی ہماری طرف چکر لگا لیں۔ وہ تو آنا ہوگا، سردار خالد مسکرائے۔ بلکہ جلد آنا ہوگا، سیما نے کہا، اور سب مسکرانے لگے۔ پھر ہم کار میں بیٹھ گئے۔ وہ دونوں اس وقت تک الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتے رہے جب تک کہ وہ ہمیں نظر آتے رہے۔ ہاں تو آپ کا کیا خیال ہے سیما کے بارے میں اور اس کے والد کے بارے میں؟ سیما اچھی ہے اور اس کے والد اس سے بھی اچھے ہیں۔ اگر ہم لوگ پہلے ہی کہیں بات نہ کر چکے ہوتے تو فوراً ہی اس رشتے کو منظور کر لیتے۔ آپ موازنہ کر کے بتائیں نا، میں نے ضدی بچوں کے انداز میں کہا۔ موازنہ؟ کیسا موازنہ؟ ابا جان نے حیران ہو کر پوچھا۔ سیما کا موازنہ اس لڑکی کے ساتھ جسے آپ نے پسند کیا۔ اچھا وہ، یوسف تم نے اسے نہیں دیکھا؟ کیا مطلب؟ حقیقت یہی ہے کہ وہ سیما سے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ یوں سیما کم خوبصورت نہیں، لیکن ابا جان خوبصورتی ہی تو نہیں سب کچھ ہوتا، اس میں شک نہیں، لیکن اور لحاظ سے بھی ہماری پسند ہی بہتر ہے۔ بھلا میں یہ بات کس طرح مان لوں جبکہ میرا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں؟ تم مانو یا نہ مانو، تمہیں وہ لڑکی بھی دکھا دیں گے اور فیصلہ تم پر چھوڑ دیں گے۔ بہت خوب، یہ ہوئی نا بات، میں خوش ہو گیا۔ تب پھر یوسف یہ طے رہا؟ ابا جان کے لہجے میں جوش تھا۔ یہ بالکل طے رہا۔ تب پھر فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ آپ کا مطلب ہے میں اس لڑکی کو دیکھ کر سیما کا خیال دل سے نکال دوں گا؟ میں نے ہنس کر کہا۔ ہاں بالکل ناممکن۔ خیر ہے دیکھا جائے گا، میں نے سر ہلا دیا۔ دوسرے دن ابا جان سے پتہ چلا کہ ان کا پسندیدہ گھرانہ کچھ چھٹیاں گزارنے پہاڑ پر جا چکا ہے، لہٰذا اب اس گھرانے سے ملاقات 15 دن پر جا پڑی۔ مجھے یہ سن کر نہ جانے کیوں ایک انجانی سی خوشی ہوئی۔ میں نے ایک ترتیب سوچی کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا، سیما کی اپنے والدین سے خوب ملاقاتیں کرواؤں گا۔ اس طرح ان کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں گے، اور جب تک کہ وہ گھرانہ واپس آ جائے گا وہ سیما کے حق میں فیصلہ دے چکے ہوں گے۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گیا اور میں نے اپنی اس تقریب پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہر دوسرے تیسرے دن سیما کو گھر لے جانے لگا۔ اس نے اپنی عادات اور رکھ رکھاؤ سے ان دونوں کے دلوں میں واقعی گھر کر لیا۔ تاہم امی جان اور ابا جان اب بھی یہی کہتے تھے، ابھی تم نے ہماری پسند نہیں دیکھی، جب دیکھو گے تب بات کرنا۔ میں ان کی باتیں سن کر مسکرا دیتا۔ میرے من میں تو سیما بسی تھی، وہاں کسی اور کے لیے جگہ تھی کہاں، اس لیے میں مسکراتا نہ تو کیا کرتا۔ ایک دن سیما بہت خوش نظر آئی۔ کیا بات ہے، آج خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی؟ ہاں یوسف، آج میں بہت خوش ہوں۔ آج ابا جان تحفہ دے رہے ہیں۔ تحفہ دے رہے ہیں؟ میرے لہجے میں حیرت در آئی۔ اور اسی کے ساتھ حیا کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔